اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف اور فاقہ میں مبتلا کر کے نیز جان اور مال اور پھلوں کے خسارہ سے دوچار کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ جب کوئی مصیبت پڑے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمتیں ان پر برسیں گی، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ماقبل آیات میں اہل ایمان کو ہدایت کی گئی تھی کہ مشکل حالات میں صبر و استقامت اور نماز سے مدد لیں اور ان کے ذریعے ان کا مقابلہ کریں۔ یہ دونوں عزم و ہمت کو برقرار رکھیں گے، حوصلہ بڑھائیں گے، اپنے رب کی رحمت اور نصرت کے قریب کریں گے اور آفات و مصائب کو سہنے کی طاقت دیں گے۔ ان آیات میں راہ خدا کی ایک بڑی آزمائش کا ذکر ہے۔ جب بندہ مومن کو اللہ کی بندگی، اطاعت اور وفا، کلمہ حق کے ابلاغ و نفاذ اور اسلام کی سربلندی کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے، مالک کی دی ہوئی جان اسی کی خاطر لوٹانی پڑے، یا پھر ان آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے جن کا آئندہ تفصیلی ذکر کیا جا رہا ہے، ان میں صبر و استقامت ہی اہل ایمان کو کڑے وقت میں سرخرو رکھ سکتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو معمول کے مطابق موت پانے والا یعنی مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ و جاوداں ہیں، ولیکن لا تشعرون، مگر ان کی حیات جاودانی کا شعور محدود عقل و فہم رکھنے والوں کو نہیں۔ شہید جو بظاہر اپنے مادی جسم کو قربان کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کی رخصتی کے وہ سارے مراحل اختیار کیے جاتے ہیں جو عام مردے کے لیے معمول ہیں، مگر اللہ اور رسول کے فرامین اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں وہ مردہ نہیں بلکہ ایک خاص قسم کی امتیازی زندگی سے سرفراز ہوتے ہیں۔ عالم برزخ میں انہیں ایک خاص مقام عطا ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی جسم میں رہتی ہیں، ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکا دی جاتی ہیں اور انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جنت میں جہاں چاہیں چلتی پھریں۔ شہید اپنے رب کے ہاں خاص قسم کے رزق سے متمتع ہوتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے ان کی شہادت کے نتیجے میں ان پر جو فضل و کرم اور خاص مقام و مرتبت اور نعمتوں سے نواز رکھا ہے ان پر نہایت شاداں اور فرحاں ہیں۔ روایات ہیں کہ شہید کا جسم قبروں میں تر و تازہ رہتا ہے، شہادت کے زخم سے خون رس رہا ہوتا ہے، جسم سے خوشبو اٹھتی ہے، وہ زمین کی دست برد سے محفوظ رہتا ہے اور قیامت کے روز اسے اسی طرح اٹھایا جائے گا اور بغیر حساب جنت میں داخلے کا اذن عطا ہوگا۔ بلا شبہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، بڑے حوصلے اور استقامت کا کام ہے۔ کسی بلند و بالا مقصد کی خاطر اپنی متاع عزیز جان بھی قربان کر دینا بڑی ہمت اور سعادت کی بات ہے۔ اگلی آیات میں
ان بعض مصائب کا ذکر ہے جن سے اہل ایمان کو سابقہ پڑ سکتا ہے اور جن کا سامنا کرنے کے لیے انہیں صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، والجوع اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور مالوں، جانوں اور پھلوں یعنی کھانے پینے کے سامان میں کمی سے۔ دنیا کی زندگی تو امتحان کی زندگی ہے، بالخصوص بندہ مومن کے لیے تو مسلسل امتحان، آزمائش اور تکلیفوں کی سیج ہے۔ اللہ کا نام لینا، اس کے ساتھ اخلاص و وفا، اس کے کلمہ کی سربلندی، اس کے دین کا احیاء، اس کے قرآن کا غلبہ و نفاذ، اس سے محبت، اس کی اطاعت، آخر شیطان اور اس کے ساتھیوں اور علمبرداران باطل کو کب گوارا ہیں؟ داعی حق اور بندگان خدا کب آرام سے دنیا میں بیٹھے ہیں؟ باطل نے کب انہیں چین کا سانس لینے دیا ہے؟ ایمان کے ساتھ آزمائش تو لازمی ہے۔ سچے اور جھوٹے، کھرے اور کھوٹے کی تمیز کے لیے امتحان ناگزیر ہے۔ شہادت کے مرتبوں پر سرفرازی اور استقامت کی لذتوں سے آشنائی کے لیے تکلیفوں کا راستہ تو طے کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو پیشگی ان مصائب، تکالیف اور آزمائشوں سے خبردار کر دیا اور ذہنی طور پر تیار کر دیا۔ عہد رسالت کے اصحاب پاک نے اپنے راہبر و رہنما صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ سب دکھ جھیلے، شیب ابی طالب سے لے کر مسجد نبوی کے صفہ نامی چبوترے تک، ہجرت کے سفر سے لے کر بدر و احد اور احزاب و تبوک کے مارکوں تک، آزمائشوں، قربانیوں، شہادتوں، استقامت اور صبر و ثبات کے لاتعداد حیرت انگیز تذکرے اہل ایمان کے لیے ہر عہد میں، ہر حال میں لازوال روشن مثالیں ہیں۔ وبشر الصابرین، ان حالات میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے بے شمار بشارتیں، اپنی رضا، انعامات، مراتب اور فوز و فلاح کی ضمانتیں ہیں کہ یہی بندہ مومن کا مقصود و مطلوب ہے۔ یہاں روایتی اور عام معنی میں صبر کرنے والے مراد نہیں، اس کی تفصیل بتائی گئی۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب وہ کسی مصیبت، آزمائش یا مشکل سے دوچار ہوں تو پکار اٹھیں، اے اللہ ہم آپ ہی کے ہیں اور آپ ہی کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے۔ یہ محض چند الفاظ نہیں، پورا فلسفہ حیات ہے۔ بندہ مومن کا ہر عمل اور ہر فکر اسی کے گرد گھومنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی کا ہر رویہ اسی نظریے کے مطابق ترتیب دیا جانا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے، اسی نے ہمیں جسم، عقل و شعور اور زندگی کے ساتھ اس کے اسباب بھی عطا کیے۔ زندگی کا ہر سانس، ہر لمحہ اور زندگی گزارنے کا ہر وسیلہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم اسی کے بندے ہیں اور غلام ہیں، اور اس میں بھی کوئی کلام نہیں، بلکہ بجا طور پر یہ باعث فخر ہے کہ ہم اس کے پیغمبر کی امتی اور اس کی اطاعت و محبت کا دم بھرنے والے، اس کے قرآن پر ایمان رکھنے اور اس کے احکام کو بصر و چشم تسلیم کرنے والے ہیں۔ ہم اسی کے مسلم اور مطیع ہیں، تو پھر ہمارا سب کچھ اسی کا ہے۔ اس کی خاطر، اس کی راہ میں، اس کے حکم کی تعمیل میں ہر آزمائش گوارا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی فدا ہے۔ یہ ہے وہ جذبہ اور فلسفہ جس کے زیر اثر ہر بندہ مومن کو کسی بھی آزمائش میں انا للہ و انا الیہ راجعون نہ صرف کہنا چاہیے بلکہ اپنے عمل سے اس کا ثبوت دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسا صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت اپنی خاص عنایات اور نوازشات سے نوازے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ انہی کو یہ یقین و اطمینان حاصل ہوگا کہ اللہ ہی ہر شے کا مالک ہے، وہی ان آزمائشوں و نقصانات میں صبر و حوصلہ عطا کرنے والا اور ان کا تدارک کرتے ہوئے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.